मेरे अजीज़ों सही सुन रहे हैं आप, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अब जलसे नहीं करेंगे, लेकिन कब तक नहीं करेंगे उसकी एक लिमिट हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। हमारे गांव के ही लोगों ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तारीख लेनी चाहिए, तो उनको क्या जवाब मिला मैं आपको बताता हूं और भी सुनवाता भी हूं इंशाअल्लाह ताला। बने रहना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सच्चे और अच्छे पैगाम इंशाल्लाह हम आपको देते रहते हैं। मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जेल से आने के बाद में परेशान है कि उनकी तारीख कैसे मिलेगी। मुफ्ती साहब को जलसे में अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में हमें बुलवाना है, तो इसमें पूरी डिटेल में मैं आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। 5-7 मिनट मेरे साथ बने रहना। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के बारे में भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, कुछ सुनवाने की कोशिश करेंगे, उनको कहाँ से अरेस्ट किया गया था, वो अभी कहाँ पर हैं, और कहाँ का वो बड़ा जलसा था जिस जलसे के बाद मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को अरेस्ट किया गया था। उनके लिए भी बिलखुसूस आपको दुआ करनी है। चलिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बाहर आते ही हमारे गांव के ही मौलाना महमूद साहब बोले कि मुफ्ती साहब की तारीख जितनी जल्दी हो सके ले लीजिए, यानी हमारे गांव की जामा मस्जिद के इमाम साहब से वो बोले। तो फिर इमाम साहब से मैंने बात की, मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने उनसे पूछा हज़रत बताइए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तारीख मिल गई या नहीं मिली। तो फिर उन्होंने मुझे क्या बताया आप खुद ही सुन लीजिए, प्लीज़ बने रहना। इसके बाद में मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए देखिए, और वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना ताकि जो लोग उनकी तारीख लेने के चक्कर में हैं वो अभी परेशान ना हो। बाकी पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी, अभी बने रहना। सुनिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम जी हज़रत। माशाअल्लाह, खैरियत से हैं आप? बस अल्लाह का फजल है। हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से कुछ पूछना था मुझे आपसे। अभी जैसे उस दिन हम तुम बात कर रहे थे, उनकी तारीख के हवाले से बता रहे थे कि तारीख लेने के लिए मतलब मशवरा चल रहा था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी जेल से छूट आए, उनकी तारीख लेंगे। तो मुफ्ती मौलाना महमूद तो कह रहे थे आपसे। अच्छा, तो क्या मतलब क्या किससे पता निकाला था फिर आपने, किसके जरिए पता निकाला था? वो यहाँ डिडोली में आए थे। हाँ, डिडोली में आए थे। सुनो, डिडोली में आए थे, अब से 1-1.5 साल या 2 साल पहले की बात है वो। हाँ, तो जिन्होंने बुलाए थे ना डिडोली वालों ने, अब इनके अरमान मुतवल्ली के ससुराल वाले हैं, साले हैं वो। मैं गया था उसमें दिन में आए थे वो, दिन में मैं गया था उसमें। हाँ, तो उनसे नंबर लेके हमने बात करी, जो उनके खादिम है जो तारीख देते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दी। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि तारीख नहीं मिलेगी, तारीख के बारे में कोई बात मत करो। अच्छा, तो वो जो आप जिक्र कर रहे थे 4 महीने तक का, तो वो किसने बताया फिर आपसे? वो इन्होंने बताया, फिर बाद में हाफिज महमूद ने किसी से बात करी थी। अच्छा। तो उसमें मतलब मना कर रहे थे 4 महीने से पहले कोई तारीख न मिलेगी। हाँ, ये बताया कि पाबंदी लगी हुई है। अरे चलो दुआ करो इंशाअल्लाह ताला। पाबंदी क्या है, बस ये 2-4 महीने की बात होगी, उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम तो करेंगे। जैसे ही। हाँ, तो चलो खैर, बस यही मालूम कर रहा था मैं। वो अरमान मुतवल्ली के ससुराल उनकी वहाँ की, तो उनके ससुरालियों से नंबर लिया था उनका खादिम का। हाँ। अच्छा, चलो खैर, और सब बढ़िया हज़रत? सब बढ़िया, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये हमारे ही गांव की जामा मस्जिद के मौलाना अबरार हुसैन साहब हैं जो उसमें पेश इमाम है, तो इन्होंने ही बात की थी उनके खादिम से। बहरहाल नंबर मिला था, क्योंकि हमारे पास में थाना डिडोली है, हमारा जो गांव लगता है वो थाना डिडोली में ही लगता है। तो थाना डिडोली के अंदर ही अब से 1.5-2 साल पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब दिन में आए थे। मैं भी उसमें गया था प्रोग्राम में, और मैंने उनकी वीडियो भी शूट की थी। लेकिन उस टाइम पर वो जो नरसिंहानंद को उन्होंने मुबाहले का चैलेंज दिया था ना, उसी दौर की बात है, उसे शायद 6 महीने या 2-4 महीने बाद की बात है। बहरहाल मैं आपको मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के ताल्लुक से, जो मैंने संभल के अंदर बड़ा जलसा हुआ था, और उस जलसे के बाद में यानी उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब भी थे और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब भी थे। उसका फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ, ये उसी जलसे का फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैंने उस जलसे के जो मेम्बरान थे, जो जिम्मेदार थे, अब्दुल मुबीन अत्तारी साहब, उनसे मैंने बात की। तो आप इस रिकॉर्डिंग को और सुन लीजिए कि मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के ताल्लुक से अब्दुल मुबीन अत्तारी साहब ने क्या बताया, सुनिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हज़रत, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहचान लिया क्या हज़रत? नहीं। अच्छा, मैं मोहम्मद सलमान बोल रहा था हज़रत। माशाअल्लाह। जी हज़रत, एक सवाल था आपकी बारगाह में, कुछ मशवरा लेना था, कुछ पूछना था। बहरहाल वो जो जलसा हुआ था जिसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आए थे और मौलाना कमर गनी उस्मानी की तकरीर पहले हुई थी, है ना? आपने नाज़ शरीफ भी पढ़वाई थी शुरू में मेरी। तो मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं तो गुजरात के।
اچھا گجرات کے رہنے والے ہیں جی، گھر ان کا گجرات میں ہے، ان کا جو آفس ہے وہ دہلی تھا ان کا. اچھا تو ابھی اس جلسے کے بعد میں ہی وہ حضرت کے معاملہ سامنے آئے تھے کہ وہ اریسٹ ہو گئے تھے شاید. اسی جلسے اس کے بعد کوئی بڑا پروگرام نہیں کیا، دہلی گئے تھے، دہلی سے آفس سے ان کو اریسٹ کیا تھا، تو اس کے بعد سے ابھی تک ان کو رہائی ملی نہیں. اچھا تو گجرات کی جیل میں اسی جیل میں یہ جس جیل میں مفتی سلمان اظہری صاحب تھے شاید. یہ تو دہلی میں ہے شاید، یہ کنفرم نہیں پتا مجھے ہے کون سے کہاں پر یہ اس وقت. لیکن ان کو جو گرفتار کیا تھا ان کو کیا تھا یہاں سے دہلی سے آفس سے کیا تھا. اچھا دہلی میں جو آفس ہے وہاں سے. اچھا حضرت ان کے کسی متعلقین کا کسی کا کوئی نمبر مل سکتا ان کے قمر غنی عثمانی صاحب کے کوئی احباب کا کسی کا کسی کے ذریعے اگر مل جائے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر دینا. کوشش کرتا ہوں جی. بڑی مہربانی ہو جائے گی حضرت. اچھا کچھ لوگ پیچھے یہ ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے کسی نے بتایا تھا وہ شاید غلط انفارمیشن تھی کہ وہ مفتی قمر غنی عثمانی صاحب تو رہا ہو گئے بہت دنوں کے ایسا کہہ رہے تھے وہ. نہیں چھوڑے نہیں ان کو جب سے. آج اپنے سنبل والے جلسے کے بعد سے ہی وہ اریسٹ ہوئے تھے حضرت. سنبل کے جلسہ کرنے کے بعد دہلی گئے تھے. اچھا کچھ دن سم تھنگ 15 10 20 اتنے فرق ہوگا بس، یا شاید مجھے مکمل علم نہ ہے کہ یہاں کا جلسہ کر کے گئے تھے تو اگلے دن یا دوسرے دن. چلو اس کے بعد کوئی بڑا پروگرام کیا نہیں ہے حضرت نے. جی جی تو حضرت ہاں تو کسی ان کے احباب کا نمبر آپ کو مل جائے تو مجھے ضرور آپ سینڈ کیجیے گا حضرت، ہے نا. ٹھیک ہے حضرت، شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں نے پہلے بات کی ہمارے ہی گاؤں کی جامع مسجد کے مولانا ابرار حسین صاحب سے، پیش امام سے، جنہوں نے مفتی سلمان اظہری صاحب کی تاریخ لینے کی کوشش کی اور ان کو اشارہ ملا کہ 3 سے 4 مہینے تک تاریخ کی کوئی بھی بات نہ کی جائے، تاریخ نہیں ملنے والی ہے. کچھ پابندیاں ہیں، لگائی ہوں گی کچھ نہ کچھ پابندیاں، جیسے کہ شروع میں ان کو ضمانت مل رہی تھی تو کہا گیا تھا کہ پاسپورٹ جمع کر لیں گے، باہر ودیش نہیں جانے کے ہیں اور پروگرام نہیں کرنے کے ہیں، یعنی سشرط ان کو جو ہے ضمانت دے دی گئی تھی. لیکن اس وقت پھر اینڈ موقع پر جوناگڑھ کے کلکٹر کا فون آیا، پاسا ایکٹ لگا کر کے ان کو روک دیا گیا تھا. ایسے ہی ابھی بھی کچھ پابندیاں حضرت کے اوپر شاید لگائی گئی ہوں گی جس کی وجہ سے ان کو تاریخ یعنی جلسوں میں وہ نہیں آ سکتے. تو جو لوگ پریشان ہیں تاریخ لینے کے چکر میں ابھی خدا را پریشان نہ ہوں، 3 سے 4 مہینے جب گزر جائیں گے انشاءاللہ تعالی حضرت کے پروگرام شروع ہو جائیں گے ہونے. تو آپ بس تسلی رکھیں، اطمینان رکھیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں. بالخصوص مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے دعا کریں. میرے عزیزو، جس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں سے دعائیں کرائی ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے، ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں سے ویسے ہی قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے بھی دعا کروائیے. وہ دہلی کی جیل میں ہے یا گجرات کی جیل میں ہے اتنا مجھے بھی علم نہیں ہے، اپڈیٹ اس تعلق سے آئے گی میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن جہاں بھی وہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، یا اللہ تو مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو بھی جلد سے جلد باعزت بری کر دے مولا، رہائی عطا فرما مولا، رہائی عطا فرما، آمین یا رب العالمین. ایک میسیج آخر میں وہی دینا چاہتا ہوں جو ہمیشہ دیتا ہوں، کیا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. میری والدہ کی طبیعت ابھی تھوڑی ایسے ہی 10-15 دن میں کچھ نہ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ ان کے لیے ہر نماز میں ان کے لیے بھی دعا کرتے رہیں. میرے والدین کے لیے دعا کریں. اللہ آپ سب کے والدین کو، جن کے والدین اس دنیا میں ہیں، اللہ آپ سب کے والدین کو سلامت رکھے، لمبی عمر عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں. یا اللہ میرے والدین کو بھی پنجتن پاک کے صدقے میں، حضور کے والدین کے صدقے میں، یا اللہ لمبی عمر عطا فرما، صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما. آمین کہیں، آمین یا رب العالمین. تو ہمیشہ ہر نماز میں میرے والدین کے لیے آپ دعا کریں. اللہ جانتا ہے یا پھر میں جانتا ہوں کہ اس دل میں والدین کے لیے کتنی عزت ہے. آج ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے تو کل کو ہماری اولاد ہماری عزت کرے گی، ہماری رسپیکٹ کرے گی، ہماری قدر کرے گی انشاءاللہ. اور ہمیشہ اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو نماز قائم کریں. نماز کبھی مت چھوڑنا میرے عزیزو، نماز کی پابندی کریں، بڑی برکتیں ہیں. میری والدہ کے لیے بالخصوص دل سے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک کلام ایسا پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کل میں نے کلام نہیں پڑھا تھا، کل کی ویڈیو میں ایک شعر آخر میں پڑھا تھا بس. تو میں آج کلام پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. کافی لمبا یہ کلام ہو سکتا ہے، تھوڑا بڑا ہو سکتا ہے کلام، لیکن انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، دل کی کلیاں کھل جائیں گی. حقیقت میں میری کیا اوقات کہ میں آپ کو کچھ سناؤں، اللہ کے نبی کا صدقہ ہے جو سنا رہا ہوں. الحمدللہ. اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اس کلام کو سننا، ایمان تازہ ہوگا. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. اب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا
کب گناہوں کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ اور سنیے گا کہ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، اللہ 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 میرے اللہ، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، اور کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، اور گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، اللہ 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 میرے اللہ، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، تو سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے، اللہ 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 میرے اللہ، قبر میں
حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، حشر تک کیسے میں تنہا پھر رہوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، اور ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں کیسے میں پھر قبر میں بچھو کے ڈنک سہوں گا یا رب، قبر میں بچھو کے ڈنک سہوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، اور دھوپ اندھیرے کبھی وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، اللہ 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 میرے اللہ، گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، تو قبر میں کیسے ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، اور قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم کر دے تو میں شاد، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا تو میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں
گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، نیک کب مقطع سنیے گا آخری شعر کیا لکھتے ہیں شاعر، اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور اللہ 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 میرے اللہ، اذن سے ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، نیک کب ہے کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب۔ بہت پیارا یہ کلام تھا، جیسا بھی لگا ہو آپ بس دعاؤں سے نوازیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ بالخصوص دعا کرتے رہنا، اپنے بچوں سے دعا کرواتے رہنا، ہر نماز میں دعا کرنا، جس طریقے سے یا اللہ تو نے مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی بخش دی مولا، وہ گھر آ گئے پروردگار، ویسے ہی مولانا قمر غنی عثمانی صاحب بھی جلد از جلد اپنے گھر پہنچ جائیں یا اللہ، اپنے گھر پہنچ جائیں، ان کو باعزت بری کر دیں مولا، آمین یا رب العالمین۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور پیش کرنا، انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔